رب العالمین۔ مسجد بیت الرشید میں جلوہ بار الجامعۃ الحمیدیہ کے لائق و فائق اساتذہ اکرام و طلباء اعظام و معزز سامعین و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر مدنی تاجدار سرکار ابد قرار حبیب کردگار محبوب پروردگار شفیع روز شمار اللہ تبارک و تعالی کی تمام دولتوں اور تمام نعمتوں کے اس کی عطا سے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو ترانے والے، نامرادوں کے دامن کو گوہر مراد سے بھر دینے والے، بزم کونین کے اجالے، مرآنی فقد رأى الحق کا مزدعی جافزہ سنانے والے، ہم غلاموں کا ہاتھ اپنے دستے پاک میں لے کر رب قدیر کے ید قدرت میں پہنچا دینے والے، انیس بے کساں سیاح لامکاں، چارہ ساز درد منداں، مالک این و آن، صاحب بخت جوان، نو بہار بوستاں، شاہ باز لامکاں، مالک گنج نہاں، حبیب رحمان، صاحب قرآن، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی والہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرات گرامی، لائق صد مبارک باد ہیں الجامعۃ الحمیدیہ کے اساتذہ اکرام و طلباء اعظام، جنہوں نے آج کی اس نورانی پرفضیلت پرعظمت بابرکت شب کے استقبال میں صبح سے ہی کلام الہی کی تلاوت کرتے رہے اور اساتذہ اکرام اپنا قیمتی وقت دیتے رہے، ان کی سرپرستی کرتے رہے، اہتمام و انصرام میں لگے رہے۔ یہ قرآن کی تلاوت کا سلسلہ جو جاری رہا، یہ کوئی نیا عمل نہیں بلکہ اس جامعہ کا یہ ایک دیرینہ اور پرانا معمول ہے کہ آج 26 رجب المرجب کو صبح سے ہی قرآن کریم حفاظ اکرام سناتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں کہ شب آ جاتی ہے اور شب میں پھر جلسہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذک و احتشام کے ساتھ اہتمام ہوتا رہا۔ ادھر 2-3 سالوں سے حالات کے تئیں وہ لق و دق، وہ اہتمام و انصرام نہیں ہے، لیکن دستور کے تئیں کام بحمدہ تعالی جاری ہے۔ دل کو بڑی خوشی ہوئی اور اس تلاوت قرآن کا جو سلسلہ جاری رہتا ہے اس کو عرف عام میں شبینہ کہتے ہیں، حالانکہ شروعات صبح سے ہوتی ہے
یہ کہیے کہ رات آ جاتی ہے اختتام پر، اس لیے شبینہ کہنا درست ہو جائے گا، ورنہ روزینہ کہنا چاہیے۔ لیکن اب سب کی زبان سے شبینہ نکلتا ہے تو رات آ جاتی ہے کہ اختتام ہوتا ہے قرآن کا۔ مجھے عشاء سے پہلے ہی ایک پروگرام کے لیے روانہ ہونا تھا، نکلنا تھا، جانا تھا، لیکن گلشن حمیدی کے نوشگفتہ پھول فاضل جوان سال حضرت مولانا تابش فاروقی جو الجامعۃ الحمیدیہ کے پرنسپل ہیں، ان کی فرمائش رہی کہ تمہیں کچھ دعا کر دینا ہے، کچھ دیر 10 منٹ 15 منٹ بول دینا ہے، پھر جانا ہے۔ ان کی تسکین کے لیے، دلداری کے لیے، آپ سب کی دلداری کے لیے میں رک گیا، اور مجھے دیر ہو گئی، پھر بھی جانا ہے، اس لیے لمبی گفتگو نہیں چاہوں گا، بس صرف آپ کی دلداری کے لیے، اور اس رات میں جو میرے آقا کو اللہ نے عظیم نعمت سے مالا مال کیا ہے، اس کے فیوض و برکات سے مالا مال ہو جانے کی غرض سے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ جی لگا کر ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی والہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ طلباء الجامعۃ الحمیدیہ میں حفاظ اکرام، فارغ شدہ حفاظ، زیر تعلیم حفاظ، سب نے مل جل کر قرآن خوانی کیا، قرآن پڑھا، اللہ کے کلام کی تلاوت کیا۔ بحمدہ تعالی ان کے استاذ جو استاد الحفاظ ہیں، پرانے ہیں، سن رسیدہ ہیں، تجربہ کار ہیں، جناب الحاج حافظ عزیز الرحمان صاحب نے آخری پارے کی تلاوت کیا، اور اس طرح پر قرآن کا یہ اختتام ہوا، اور ختم تقریب کی غرض سے ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے بس حاضر ہیں، ابھی قل شریف ہوگا۔ آج معراج النبی کی رات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ ایسا عظیم معجزہ عطا فرمایا ہے جو نہ پچھلے کسی نبی کو ملا، اور نہ تا قیامت کوئی اب ایسا مستحق ہوگا۔ یہ مکلف ہے میرے آقا، عطا ہے میرے خدا کی، خدا نے مصطفیٰ کو دیا ہے، مصطفیٰ نے خدا سے لیا ہے۔ نبی ہمارے گئے ہیں اس سرزمین سے لامکاں کی طرف۔ جی چاہتا ہے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا مجدد اعظم سرکار اعلی حضرت دریائے رحمت فیض بخش بصیرت و بصارت عاشق مصطفیٰ، جن کے زندگی کا مشغلہ ہے نعت مصطفیٰ، وہ نبی کے مدحت سرا بارگاہ مصطفیٰ کا جاہ و جلال اور نبی کے تمام اوصاف و کمال کو نظر میں رکھتے ہیں۔ نبی کے در کی داد و دہش بھی نگاہ میں ہے، امام احمد رضا کی نگاہ دیکھ رہی ہے۔ یہ دربار مصطفیٰ تو ایسا عالی شان دربار ہے، جس دربار میں جو جب آتا ہے گوہر مراد سے مالا مال ہو کر لوٹتا ہے، کبھی کوئی خالی نہیں پھرتا۔ مصطفیٰ کو میرے خدا نے ایسا لاسانی خزانہ دے رکھا ہے، کائنات بھر میں مصطفیٰ کا خزانہ تقسیم ہو رہا ہے، لیکن نبی کے خزانے میں نہ کبھی کمی آئی ہے نہ کبھی کمی آئے گی۔ جیسے بڑھتا رہا بڑھ رہا ہے، قیامت تک بڑھتا رہے گا۔ امام احمد رضا نے دیکھا دربار مصطفیٰ تو ایسا پر نور اور نرالا دربار ہے، جہاں ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بن گئے،
عمر آئے فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے ذوالنورین بن گئے، اب علی مرتضی آئے فاتح خیبر بن گئے۔ یہ وہ مصطفیٰ کا دربار ہے جہاں گمراہ بدین آئے، نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی، ایمان کی دولت بھی مل گئی اور صحابیت کا تاج بھی عطا ہو گیا۔ یہ مصطفیٰ کا وہ دربار ہے جہاں ادنا آتا ہے اعلیٰ بنتا ہے، ذرہ آتا ہے آفتاب بنتا ہے، چھوٹا آتا ہے بڑا بن جاتا ہے، قطرہ آتا ہے دریا بن جاتا ہے، بے ایمان آتا ہے صاحب ایمان بن جاتا ہے، جس کا مقدر سنورتا ہے دربار مصطفیٰ میں آتا ہے، وہ مقدر کا سکندر بن جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کے دربار کی پوزیشن یہ ہے۔ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا نے دیکھا، بس آپ کے دل نے پکار کر کہہ دیا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ معراج شریف کی یہ مبارک شب ہے، ایک سے ایک علماء دین جلوہ بار ہیں، جامعہ کے اساتذہ جلوہ بار ہیں، پڑھے لکھے لوگ ارباب فکر و فن کی موجودگی میں اور نغمات کے پیکر طلباء اکرام کی موجودگی میں جی چاہ رہا ہے کہ تضمین کے ساتھ امام احمد رضا کا شعر پیش کر دیا جائے۔ امام احمد رضا نے عرض کیا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میں نے کہنا چاہا، تمہیں فرش سے عرش پر جانے والے، تمہیں فرش سے عرش پر جانے والے، تمہیں نعمتیں رب سے دلوانے والے، تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اے صاحب معراج مصطفیٰ جان رحمت، آج کی اس پر نور نورانی شب کے صدقے میں ہم سب آپ کے دربار میں اپنے دامنوں کو پسارے بیٹھے ہیں۔ معراج مصطفیٰ کی دولت اے نبی آپ کو ملی ہے، نبی اس معراج کی شب کے طفیل ہمارے خالی دامنوں کو گوہر مراد سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے نبی ہماری پریشانیوں کو کافور فرما دیجئے، الجھنوں کو دور فرما دیجئے، دین کی دولت عطا فرما دیجئے، ایمان کا نور عطا فرما دیجئے۔ اے مصطفیٰ اپنی محبت و عظمت کا چراغ ہمارے سینوں میں روشن فرما دیجئے، ہم پر کرم ایسا کر دیجئے دنیا بھی سنور جائے ہماری، آخرت بھی نکھر جائے ہماری۔ اللہ کے پیارے نبی کو یہ معراج جیسا معجزہ پروردگار عالم نے عطا فرمایا، اور یہ معراج جس میں نبی کو اللہ نے لامکہ کی سیر کرائی، میرے پیغمبر مکہ المکرمہ سے چل کر بیت المقدس کو تشریف لے گئے، اور بیت المقدس میں انبیاء و مرسلین کی مصطفیٰ جان رحمت نے امامت فرمائی، وہاں سے آسمانی سفر شروع ہوا۔ اتنا لمبا سفر کسی انسان کا ان منزلوں میں گزر ہی نہیں ہو سکتا، یہ صرف شان ہے ہمارے آقا کی، اللہ لے گیا ہے مصطفیٰ چلے گئے۔ حضرات، اس عظیم معجزے کا نام ہی پروردگار عالم کی جانب سے معراج منتخب ہو گیا۔ اس معجزے کو معراج کہتے ہیں۔ لفظ معراج ہی، یہ لفظ معراج ہی دلالت کرتا ہے کہ یہ سفر صرف اور صرف میرے مصطفیٰ نے کیا ہے، خدا نے کرایا ہے، مصطفیٰ نے کیا ہے۔ معراج کا میم
یہ میم محمد الرسول اللہ کا ہے، معراج کا میم بتا رہا ہے یہ لامکہ کی سیر کوئی اور نہیں کر رہا بلکہ اس ذات نے کیا ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ کہاں تک گئے ہیں مصطفیٰ؟ معراج کا عین بتا رہا ہے، یہ عین عرش اعظم کا عین ہے، یعنی کہاں تک گئے ہیں یہ نہ پوچھو، عرش اعظم قدم کے نیچے رہا ہے مصطفیٰ تو لامکاں کو گئے ہیں۔ معراج کا رے یہ رات کا رے ہے، معراج کا رے بتا رہا ہے۔ اے پوچھنے والوں، کوئی یہ پوچھے کہ کب گئے ہیں مصطفیٰ، معراج کا رے بتائے گا کہ رات کے مختصر حصے میں گئے ہیں مصطفیٰ۔ معراج کا الف کوئی پوچھے کیوں گئے، کہاں گئے، تو معراج کا الف بتائے گا اللہ کے قرب خاص میں گئے، مولا نے بلایا مصطفیٰ چلے گئے۔ اور معراج کا جیم یہ حرف جیم بتا رہا ہے، کوئی پوچھے کہ کون تھا مصطفیٰ کے ساتھ تو معراج کا جیم کہے گا جانے والے مصطفیٰ ہیں، ساتھ چلنے والے خدمت کرنے والے جبریل امین ہیں، جبریل کے ساتھ گئے ہیں مصطفیٰ۔ اور مصطفیٰ کی منزل تو جبریل کے مقام منتہا سے آگے ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یہ معجزہ معراج عطا فرمایا ہے۔ لامکہ کو گئے، خدا کے قرب خاص میں پہنچے، وہاں سے لوٹنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بطور تحفہ، بطور انعام، چونکہ دنیا کا دستور اور قاعدہ ہے، جب ہمارے گھر کا کوئی گارجین، آپ کے گھر کا کوئی باپ، کوئی بڑا اپنے شہر سے کہیں دور جاتا ہے، کسی ملک کا دورہ کرتا ہے، کسی دوسرے اسٹیٹ میں جاتا ہے، تو وہاں سے لوٹنے پر اپنے گھر والوں کے لیے کچھ تحفہ، کچھ انعام لاتا ہے، کچھ تحفہ لاتا ہے کہ گھر والے خوش ہو جائیں گے۔ اور میرے مصطفیٰ کا تو یہ سفر لاسانی سفر ہے، کائنات میں سب کے سرپرست اور سب کے نبی مختار ہے، مختار دو عالم گئے ہیں، سب ان کے امتی ہیں، لامکاں تک گئے ہیں، لامکاں سے لوٹنا ہے تو پروردگار عالم نے نبی کو بھی تحفہ دیا۔ دنیا کا دستور ہے مصطفیٰ جا رہے ہو تو اپنی امت میں قیامت تک کے لیے یہ تحفہ لیتے جاؤ، اس تحفے کا نام نماز ہے، نماز لے کر آئے مصطفیٰ، یہ آج ہی کی رات کا تحفہ ہے۔ تاریخ میں آتا ہے، کتابوں میں، حدیثوں میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو رخصت کرتے وقت 50 وقت کی نماز عطا فرمائی، اور میرے نبی تحفہ نماز 50 وقت کی نماز لے کر واپس تشریف لا رہے تھے۔ چوتھے آسمان تک پہنچے، جناب موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سراپا انتظار تھے، اس لیے کہ موسیٰ کلیم اللہ یہ ایسے جلیل القدر رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں برابر عرض کرتے، تمنا کرتے، رب ارنی کی رٹ لگاتے تو جواب میں انہیں ملتا لن ترانی موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تمنا تھی۔ آج جب جناب موسیٰ کو معلوم ہوا کہ حبیب دو عالم رب قدیر کے دربار خاص تک پہنچے، قرب خاص تک پہنچے ہیں، دیدار مولا اپنی پیشانی کی نگاہ سے کر کے آ رہے ہیں، تو انتظار ہے۔ میں نے تجلی پروردگار کا مشاہدہ تو نہیں کیا،
کم از کم اپنی نگاہوں سے ان آنکھوں کو دیکھ لوں جن آنکھوں میں پروردگار کی تجلیوں کا دیدار ہو رہا ہو۔ سراپا انتظار بنے رہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ میرے پیغمبر آ گئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے نبی کا دیدار فرمایا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ پروردگار عالم کے قرب خاص سے لوٹ رہے ہیں، اپنی امت کے لیے آپ کیا لائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر میرے پیغمبر نے جواب عطا فرمایا 50 وقت کی نماز بطور تحفہ لے کر جا رہا ہوں۔ جناب موسیٰ نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے رسول خاتم الانبیاء، یہ 50 وقت کی نماز تو بہت زیادہ ہے، آپ کی امت پہ گرا گزر جائے گا، امت نبھا نہیں پائے گی۔ جائیے مصطفیٰ، دوبارہ جائیے اور اپنے مولا سے کچھ کم کرا دیجئے۔ جناب موسیٰ کی فریاد پر میرے مصطفیٰ پھر دوبارہ گئے، بارگاہ قدس میں پہنچے، رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ گرا تحفہ ہے، کچھ ہلکا چاہیے۔ پروردگار عالم نے 5 وقت کی نماز کم کر دیا اور پھر 45 وقت کی نماز لے کر آئے۔ دوبارہ پھر جناب موسیٰ سے ملاقات ہوئی، کہا کیا ہوا؟ کہا 5 وقت کی کم ہو گئی، 45 لے کر جا رہا ہوں۔ کہا اب بھی زیادہ ہے، پھر جائیے اور کم کر آئیے۔ دوبارہ گئے پھر میرے مصطفیٰ، 5 وقت کی نماز پھر کم ہوئی، 40 لے کر آئے۔ پھر ملاقات ہو گئی، پوچھا اب کیا ہوا؟ 10 کی کمی ہو گئی، 40 لے کر جا رہا ہوں۔ عرض کیا اے میرے مصطفیٰ اب بھی زیادہ ہے اور کم کر آئیے۔ اس طرح یہ ایک سلسلہ جاری ہو گیا۔ ہر دفعہ جناب موسیٰ کہتے میرے پیغمبر جاتے اور 5 کم ہوتی لوٹ کر آتے، جاتے رہے آتے رہے، 9 مرتبہ گئے مصطفیٰ۔ اخیر میں جب حاضر ہوئے رب کے دربار میں، رب نے 5 کم کرتے ہوئے 45 کم کر دیا، 5 وقت کی نماز دیا اور کہا جاؤ مصطفیٰ یہ 5 دے رہا ہوں، میرا قانون بدلتا نہیں ہے، تم نے کہا ہے کم کرنے کو اس لیے کم تو ضرور کر دیا ہے۔ اب تمہاری امت پڑھے گی 5 وقت کی نماز اور ثواب میں 50 رکعتوں کا ادا کروں گا، 50 وقت کی نماز کا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ میرے پیغمبر تشریف لائے، پوچھا اب کیا ہوا؟ کہا 45 کم ہو گئی، 5 لے کر جا رہا ہوں۔ کہا اب بھی زیادہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اب مجھے حیا معلوم ہوتی ہے، اب جانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا میرے خدا تو عالم غیب ہے، وہ تو جانتا ہی ہے، پہلے ہی 5 دے کر کے بھیج دیتا، یہ 50 دے کر کیوں بھیجا؟ اور جانے پر پھر کم کیا تو ایک بارگی پوری کم کر دیتا، لیکن نہیں، خدا کی مشیت کا تقاضا ہے، خدا کا منشا یہ ہے اے محبوب نماز کے بہانے بار بار تم آتے رہو، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، نماز تو بہانہ ہے۔ 9 مرتبہ گئے اور آئے۔ ایک صاحب کہنے لگے بھئی 9 مرتبہ کہاں سے آپ نے ثابت کر دیا، کہاں سے بتا رہے؟ میں نے کہا قرآن ہی میں اس کا ذکر بھی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایک موقع پر ارشاد فرمایا طٰہٰ رب نے فرمایا۔ قرآن میں کچھ آیتیں وہ ہیں جو مقطعات ہیں، جیسے یاسین، قاف ہا یا عین صاد، حام میم عین سین قاف، تو اس طرح کی جو آیتیں ہیں اس کا ترجمہ کوئی نہیں جانتا، مفسرین، علماء، مشائخ سب اس موقع پر بس یہی لکھتے ہیں اللہ و رسولہ عالم۔
کوئی ان کا ترجمہ نہیں کر پاتا، اس کی مراد بس خدا جانے، خدا کا مصطفیٰ جانے، یہ راز ہے، وہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر میرے نبی کو طٰہٰ فرمایا، مانا کیا ہے؟ یہ خدا جانے، مصطفیٰ جانے، لیکن علم العادات کے لحاظ سے ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ 9 مرتبہ گئے مصطفیٰ، 9 مرتبہ گئے، ہر دفعہ میں 5 کم ہوتی رہی، 9 پنجے 45 ہوتا ہے۔ علم العادات کے لحاظ سے تا کی عدد 9 بنتی ہے، ہا کی عدد 5 بنتی ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے رب نے فرمایا طٰہٰ، اے 9 مرتبہ آنے والے، 5 لے کر جانے والے۔ اللہ نے 9 مرتبہ آمد و رفت کا ذکر کر دیا طٰہٰ کے بیان میں، اور پھر 9 کو 5 سے ضرب دے دیجئے تو 9 پنجے 45 ہوتا ہے، یعنی خدا کا یہ بھی منشا ممکن ہے، اے 9 مرتبہ آنے والے، 5 کر کے 45 کم کر کے کم کرانے والے، 5 لے کر جانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ معراج میں تحفہ امت نماز دیا۔ نماز آج ہی کا تحفہ ہے ہمیں اور آپ کو۔ نمازوں کا احترام، نمازوں کی پابندی، نمازوں کا استقبال کرنا چاہیے۔ 5 وقت کی پابندی سے جو باجماعت نماز پڑھے گا، یقیناً وہ مصطفیٰ کے دیے ہوئے تحفے کا احترام کرنے والا کہلائے گا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، نبی کی بارگاہ میں بھی مقبولیت ہوگی، جس سے مصطفیٰ راضی ہو گئے، خدا اس سے راضی ہو جائے گا۔